بیان دیا کہ نیب کسی کے ہاتھوں میں تھا، صرف الزامات کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، دیگر بھی جو انہوں نے باتیں کی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، میں نے عارف الوی صاحب کا بیان نہیں دیکھا، تو میں جب تک کوئی چیز خود نہ دیکھ لوں، اور مجھے آج بھی یہ اتنا پتا چلا تھا کہ پہلے بھی کوئی انہوں نے بیان دیا جس کو پھر مکر گیا، تو وہ شاید انہوں نے بیان دیا یا نہیں دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی ہمیشہ ملک میں لوگوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا، سیاسی مخالفین کو، اور عمران خان کی موجودگی میں ہی کیا گیا، کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ لوگوں کی میموری بہت کم ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء ٹاک شوز میں جس کا نام لیتے تھے کہ یہ گرفتار ہونے والا ہے، دوسرے تیسرے دن وہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ تو بھول جاتے ہیں، اور جب آج عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی، تو آپ کے وزیروں کو کیسے پتا چلتا تھا؟ آپ کو خود کو کیسے پتا چلتا تھا؟ آپ خود تقریر میں کہتے تھے جی کہ فلانے کو اندر کر دینا چاہیے، فلانے کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، اور دوسرے تیسرے دن وہ بندہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو عمران خان کے انگلیوں پہ نیب ناچتی تھی۔ عمران خان نے چن چن کے اپنے سیاسی مخالفوں کو، جس نے بھی کسی تقریر میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے کسی ٹاک شو میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں، پھر انہوں نے کسی کو نیب کے ہاتھ گرفتار کیا، کسی کو ہیروئن رکھ کے گرفتار کیا، کسی کو کسی طریقے سے کیا، تو یہ ان کا مجھے وتیرہ رہا۔ آپ اطلاعات کے وزیر ہیں، سندھ بھر میں دوبارہ جو ہے وہ بدامنی، لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ حکومت کنٹرول نہیں کر رہی یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، آپ بھی سب اپر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2007 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس سے پہلے کون سا بندہ سندھ میں سفر کر سکتا تھا بغیر کانوائے کے؟ جب کسی بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو باقاعدہ کانوائز لگتے تھے، باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے نکالا جاتا تھا۔ اتنی بدامنی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ اغوا ہوتے تھے، بدامنی زیادہ تھی، دہشت گردی بہت تھی، لوگوں کو شہروں میں کس طرح چن چن کے قتل کیا جاتا تھا، تو یہ ساری بدامنی تھی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، چیف منسٹر صاحب خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی جہاں پہ غربت ہے اور جہاں پہ بے روزگاری ہے اور جہاں پہ لوگوں کو مہنگائی کے مسائل ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس کو بھی حکومت جو ہے اس کو جیسے جسٹیفیکیشن نہیں لے رہی ہے، اس کو جو بھی اس میں کسی جرم میں ہے اس کو حکومت سختی سے نمٹے۔ عام انتخابات کب دیکھ رہے ہیں، کب ہونے کو جا رہے ہیں؟ یہ پنجاب کا بھی جو ڈراپ سین ہوا تو اس کے بعد عام انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 4 اپریل میں جو انتخابات ہو جائیں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ عمران خان کے لیے میں کہوں گا کہ بلی کی خواب میں چھیچڑا، اس کو کبھی دسمبر میں انتخابات ہوتے ہیں چاہیے تھے، پہلے نومبر سے پہلے چاہیے تھے، نومبر سے پہلے عمران خان کو انتخابات کیوں چاہیے تھے وہ بھی سب کو پتا ہے، پھر اس کی یہ کوشش تھی کہ اب مارچ میں ہو جائے، اپنی باری کا انتظار کرے، اور باری اس کی مشکل آئے گی، انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے، کسی کی ذاتی خواہش پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام اسمبلی اپنا مدعا پورا کریں، چاہے وزیر اعظم اپنا مدعا پورا کرے یا نہ کرے، لیکن جو بھی اسمبلی ہے وہ اپنا مدعا پورا کریں۔ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت دیوالیہ ہو رہی ہے، پاکستان دیوالیہ ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی والے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ملک کی معیشت اس وقت واقعی ایک دباؤ میں ہے، لیکن اس کا جو تمام کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے عمران خان کو۔ اس نے اپنے 3.5 سال میں جس طریقے سے ملک کی معیشت کو چلایا، اس طرح کوئی بھی شخص کسی دشمن کی معیشت کو نہیں چلاتا جس طرح اس نے ملک کی معیشت کو چلایا ہے۔ آپ کو خود یاد ہوگا کہ کتنے وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے، کتنے اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل کیے گئے، کتنے فائنانس سیکرٹری تبدیل کیے گئے، ہر چیز روزانہ کی بنیاد جس طرح ایس ایچ اوز تبدیل ہوتے تھے، اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ وزیر خزانہ اور جو بھی فائنینشیل ایکسپرٹس ان کو تبدیل کیا جاتا تھا، کیونکہ ساری ان ایکسپیرینس ٹیم تھی، ان کو خود کچھ تجربہ نہیں تھا۔ عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی دلچسپی اس نے صرف ایک رکھی تھی، چور ڈاکو پکڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لوگوں کو اپنے مخالفین کو گرفتار کرنا ہے، یہ اس کی ترجیح تھی۔ اسے نہ ملک کی معیشت کے لیے کام کیا، نہ عوام کے لیے کام کیا، نہ مزدور کے لیے کیا، نہ کسان کے لیے کیا، نہ طلباء کے لیے کیا۔ تو اب اگر ان ایکسپیرینس شخص کے ہاتھ میں ملک دے دیا جائے تو خدا نہ خواستہ اس طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ڈیسیجن لیا جائے تو دیکھا جائے کہ جی آپ کس کو لانے جا رہے ہیں، کون ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اس کی عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، وہ ایک سلیکٹڈ شخص تھا، اس نے ہمیشہ اپنے ملک کو جو ہے اسی طرح سے چلایا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آٹا 130 روپے کلو پہنچ گیا ہے، کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی فعال نظر نہیں آتی، غریب رو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں، یہ آج بھی میں نے 2-4 جگہوں پہ سنا، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی فرمایا، پورے سندھ بھر میں 1100 اسٹال لگائے فوڈ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے۔ ان 1100 اسٹال میں آج بھی 65 روپے فی کلو آٹا مل رہا ہے۔ اب بازار میں ایک ہے لوگ جن کو سرکار گندم دیتی ہے اور وہ سپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے 1100 سینٹرز رکھے ہیں۔ اگر آٹا سستا چاہیے تو میں وہ اسٹالس کی میں نے ایڈریسز بھی ہم نے اخباروں میں چھاپی ہوئی ہیں، 1100 اسٹالس کی ایڈریسز ہم نے چھاپی ہوئی ہیں کہ جی اس اسٹال پہ
65 रुपए फी किलो आटा मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे उस स्टॉल से खरीदना नहीं है और मैं चाहता हूं कि जी मुझे किसी और किस्म का आटा खाता हूं या किसी और मेरी कोई तरजीहात है और मैं किसी आम वेंडर से खरीद रहा हूं, तो फिर वो अपने मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी जो सूबाई वजीर है मुकेश चावला साहब, उन्होंने उस पर भी नोटिस लिया था। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जो महंगी गंदम के रेट बढ़ा रहे हैं मसनूई तौर पर, जो महंगी गंदम बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जो सरकार सप्लाई कर रही है वो 65 रुपए फी किलो है। अगर कोई प्राइवेट बड़े स्टोर से कोई खरीदता है और बड़े स्टोर वाले अपने एसी के अखराजात, अपने बाकी अखराजात उसमें इंक्लूड करके अगर महंगा बेच रहे हैं, तो आवाम के लिए ऑल्टरनेट आज भी मौजूद है। आवाम को अगर सस्ता आटा चाहिए तो आप पंजाब